ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامنے کا سپیکر تو نہیں چل رہا؟ چلو اچھا ہے. قرآن کریم کی یہ آیات آخری سپارے کی چند آیات ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد امام المسلمین، امیر المؤمنین، قاتل المشرکین والزندیقین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس جو سرکار کے جانشین بنے، 1,29,000 صحابہ کرام نے بالاتفاق اور اجماع کے ساتھ آپ کو جانشین بنایا. خداوند کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر فضیلت عطا فرمائی جیسے سارے نبیوں کے نبوت والے رسالت والے معاملات میں سارے رسولوں اور نبیوں سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل فرمایا،
تو سارے صحابہ کرام سے جناب صدیق اکبر کو افضل بنایا. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو جناب صدیق اکبر کی فضیلت کس طرح سمجھاؤں، جبکہ دنیا میں جھوٹ کا دور دورہ ہو، غلط کا دور دورہ ہو، پروپگنڈے کی دنیا ہو. کسی کی نیکی کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا گپ لگا دو کہ وہ نیکی نظر نہ آئے. اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان وہ تو مردوں کے لیے ہے، وہ تو جب مریں گے تو جب دیکھیں گے نا، زندگی میں اس کے قریب ہم نے جانا نہیں. کوئی کہتا ہے میں یہ اگلے دن میں اس ملتان شہر میں جو نماز جنازہ پڑھانے گیا تھا، سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا، ساری زندگی میں چاہے قرآن کو انگلی نہ لگائی ہو، مرنے کے بعد سر پہ رکھا ہوا تھا. تمام صحابہ کرام سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا. مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سرزمین مکہ کے لوگوں نے سنا کہ آپ کی گھر والی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھ چکی. مکے کے لوگ کہنے لگے بات کوئی نہیں، بیوی ہمیشہ گھر والے کے ساتھ ہی لگتی ہے. پھر مکے کی سرزمین میں یہ خبر اٹھی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. تو خود ہی مکے والوں نے جواب دے لیا کہ میاں بچے ہیں، پیغمبر کے پاس رہتے ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیا بچے نے تو ہوا کیا، بچے کے تو اپنے کوئی سوچ بچار نہیں ہوتا، جدھر بڑے گئے ادھر بچہ چلا گیا. لیکن جب مکے کی سرزمین سے یہ آواز اٹھی کہ قریش کے سردار اور بہت عظیم انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اب مکے کی سرزمین میں دھڑکا مچ گیا. اب ان کے پاس نہ اس بات کی گنجائش تھی کہ عورت ذات ہے اور نہ یہ گنجائش تھی کہ بچہ ہے. تردید کی ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی، اور اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق ایک با اثر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے، مکے والوں پر اثر انداز ہے ابو بکر صدیق. کافروں نے یہ بات تسلیم کی کہ ابو بکر کے ایمان لانے کے بعد اب اسلام کو روکنے والا کوئی نہیں، اب اس تحریک کو روکنے والا کوئی نہیں، اب یہ چلے گی. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہو. اور پھر اسی پر بس نہیں، کوئی معجزات دیکھ کر ایمان لایا، کوئی اپنی نظروں سے طرح طرح کے خرق عادات کام دیکھ کر ایمان لایا. کسی نے جنگ دیکھا، کسی نے جہاد میں نظارہ دیکھا، کوئی کسی وجہ سے ایمان لایا. مالک کائنات کی قسم ہے ابو بکر وہ ہے، ادھر نبی نے للکارا، ادھر صدیق خدمت میں حاضر ہو گیا. دوستی تو پہلے سے تھی، نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں ہوتی، یاری تو پہلے سے تھی. ادھر نبوت کا اعلان ہوا، ادھر ابو بکر نے تصدیق کر دی. بعض معجزات ایسے بھی تھے، مثال کے طور پر معراج شریف ہوا. آپ نے مکے میں اعلان فرمایا کہ میں رات بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا اور سدرۃ المنتہا پہ گیا اور جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھا اور اللہ پاک سے میں نے ملاقات. یہ بات سن کر ابو جہل صدیق کے پاس گیا. ابو جہل کو پتا تھا کہ ابھی نبی اور صدیق کی ملاقات نہیں ہوئی. تو ابو جہل جا کے ابو بکر کو کہنے لگا کیوں بھئی ابو بکر ایک بات بتا، تو ہے سیاںا ہے، ہوشیار ہے، بیدار چودھری ہے، مکے کا سردار ہے، ایک بات بتا. اس نے کہا بھئی پوچھ کہ کوئی آدمی ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پہ اور سدرۃ المنتہا پہ اور عرش عظیم پہ آ بھی سکتا ہے اور پھر واپس جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے.
تیری عقل مانتی ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا، فرمایا نہیں میری عقل نہیں مانتی۔ ابو جہل خوش ہوا کہ کام بن گیا، میرا جادو چل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا تیری عقل نہیں مانتی تو میری عقل بھی نہیں مانتی۔ جب ابو بکر نے ابو جہل کو خوش ہوتے دیکھا، ذرا مچلتے دیکھا، پوچھ لیا اصل بات بتا کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ تیرا یار کہتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات بیت المقدس گیا، عرش عظیم پہ گیا، آسمانوں پہ گیا، اللہ میاں سے ملاقات زیارت کر کے آیا۔ ابو بکر نے یہ جواب نہ دیا، چل چل کر میں پوچھتا ہوں، معلومات کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں، پھر تجھے بتاؤں گا۔ وہی کھڑے کھڑے کہنے لگا ابو جہل اگرچہ زبان تیری ہے پر بات چونکہ میرے یار کی ہے میں تصدیق کرتا ہوں۔ اگرچہ مخالف کی زبان ہے، دشمن کی زبان ہے، مجھے کوئی صحابی ملا بھی نہیں، مجھے کوئی مسلمان ملا نہیں، میری حضور کی ملاقات نہیں ہوئی صبح سے۔ اگر تو بات سچ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، زبان تیری ہے، بات میرے یار کی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا محلہ تھا، یہودیوں کا علاقہ تھا، یہودی وہاں جلسہ کر رہے تھے، مجمع تھا ان کا۔ تو یہودی مقرر جو تھا، یہودی خطیب جو تھا، تقریر کرنے والا، اس نے ایک بات کہی، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو یہ ان کا جو نبی ہے مسلمانوں کا، اب عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ جب کچھ لوگ مسلمان بن گئے اب ان پہ ٹیکس لگانے لگ گیا، اب مال مانگنے لگ گیا ان سے، کہتا ہے زکات دو، اور خدا کا نام لیتا ہے کہ خدا نے زکات مانگی ہے۔ یہودی کہنے لگا اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ خدا بھوکا ہے اور ہم امیر ہیں، ہم رجے ہوئے۔ یہ نبی جو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ خدا نے مانگی ہے زکات، خدا نے کہا ہے کہ دو، اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا بھوکا اور ہم امیر ہیں۔ اب تم چونکہ پکے مسلمان ہو، صحابہ کرام پہ تنقیدیں کرتے ہو، صحابہ کرام میں نقائص نکالتے ہو، ٹکے ہو، عقل مند بن جاتے ہو، تمہارے سامنے کوئی اللہ کو گالی دے تمہیں کیا، نبی کو گالی دے دے تمہیں کیا، صحابہ کو بکواس کر دے تمہیں کیا، قرآن کی بے ادبی کر دے تمہیں کیا، اللہ کے دین کی کوئی بے ادبی کرے تمہیں کیا۔ وہ ابو بکر تھا، اس نے آؤ کیا نہ تاؤ کیا، کھڑے ہو کر اس یہودی تقریر کرنے والے کے منہ پہ پڑک سے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ بدبخت میرے خدا کی توہین کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی توہین کر رہا ہے تو خداوند عالم کی، اسے بھوکا بتاتا ہے، خود امیر بنتا ہے۔ اور اس کو تم لوگ ایمان سمجھتے ہو، غلط چیز دیکھ کر چپ رہ جانا، کوئی بکواس کرتا ہے کہ اسے کرنے دو جی، ہمیں کیا، یہ دین نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ ہماری بیٹی کو گالی دے دے کوئی، ہم سر پھڑا لیں، قرآن کی بھی ادبی کر دے، کوئی بات نہیں جی۔ اب یہودیوں نے تماشا بنایا، جب وہ تھپڑ لگانا، اب تھپڑ تھا ابو بکر صدیق کا، تو میرا تیرا تو تھپڑ تھا ہی نہیں، دھڑام سے گرا وہ یہودی، یہ دھڑام سے زمین پہ گرا، وہ جتنے جلسہ سننے والے تھے ساروں نے پرواز کی، سب بھاگ گئے۔ انہوں نے ابو بکر کا ایک ایک تھپڑ سب کو لگ گیا نا تو قیامت تک ہوش نہیں آئے گا۔ اب یہودیوں نے مشورہ کر کے جناب رسول کریم سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے دیکھو جی بدلہ دلواؤ جی، بغیر گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے ابو بکر نے تھپڑ مارا، میری آنکھ میں درد ہے جی، میرے کان کا پردہ پھٹ گیا جی، بدلہ دلواؤ جی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے، تم نے پہچانا نہیں ہوگا،
انہوں نے کہا لو جی کوئی اندھیرا تھوڑا ہی تھا، دن دہاڑے لگا پڑا کر کے تھپڑ۔ حضور نے فرمایا یہ تو مادہ میرے فاروق میں ہے، ابو بکر تو بڑا حلیم الطبع بندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ایک نے تھوڑی دیکھا ہے، یہ سارا ہی قافلہ گواہ ہے، بدلہ دلواؤ جی۔ اور آپس میں کہنے لگے نبی انصاف ضرور کرے گا، جب یوں کہے گا نا بدلہ لے لے، ایسا زور سے تھپڑ ماری ہو کہ آنکھ باہر نکل آئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا ابو بکر یہ کیا شکایت کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بغیر گناہ کے مارا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا ہے، بغیر کسی خطا کے مارا، بغیر کسی قصور کے مارا۔ ابو بکر فرمانے لگے نہیں نہیں، اس ظالم نے اتنی بڑی خطا کی ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا قصور بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خود امیر بنتے ہیں، خدا کو بھوکا بتا رہا تھا، اللہ میاں زکات مانگتا ہے، ہم امیر ہیں خدا بھوکا ہے۔ یہاں بھی کئی لوگ ایسے بکواس کر دیتے ہیں، میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا، کوئی آدمی آتا ہے جی بڑی بیماری ہے جی، بڑی پریشانی ہے، بھئی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے۔ اچھا جی اللہ پاک بھی رشوت لیتا ہے؟ حد ہے دنیا میں۔ کم سے کم 20 سال کی بات ہوگی، یہاں چوک بیسی پر ایک کارخانہ تھا کپاس کا، یہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی کئی مرتبہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اللہ کر، توبہ کر، استغفار کر، کچھ صدقہ دے دے۔ اس نے یہی بات دہرائی، کہنے لگا اچھا اللہ میاں بھی پہلے رشوت لیتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ آپ یقین کریں یہاں سے چوک بیسی پہ بعد میں پہنچا، انشاءاللہ سارا کارخانہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، میں نے تب تھپڑ مارا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہ گواہ لاؤ۔ وہ یہودی مکر گیا، وہ تو سارے مکر گئے، کہنے لگے جی توبہ توبہ توبہ، ہم خدا کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں بھلا؟ یہودی اتنا چال باز ہوتا ہے، اس کا دماغ سازش کرتا ہے ہر وقت۔ اب یہ مستقل سوال بن گیا، مجمع تھا یہودیوں کا، علاقہ تھا یہودیوں کا، ماحول تھا یہودیوں کا، ابو بکر کے پاس گواہ کوئی نہیں، گواہ کہاں سے لائے ابو بکر؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، مگر آواز آئی او کالی کملی والے گھبرانا، پریشان نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ حزن و ملال محسوس نہ کریں، ساری کائنات میں، سارے جہان میں لوگوں کو گواہوں کی ضرورت پڑے گی، بادشاہوں کو گواہ لانے پڑیں گے، وزیروں کو گواہ لانے پڑیں گے، سفیروں کو گواہ لانے پڑیں گے، سرمایہ داروں کو گواہ لانے پڑیں گے، پیروں فقیروں مولویوں کو گواہ لانے پڑیں گے۔ او میرے محبوب، پر ابو بکر صدیق کا اور اس کی بیٹی صدیقہ کا اس گھر کا معاملہ میں خدا کے سپرد کر دو، جتنے معاملات اس گھر پہ آئیں گے ان کی گواہی دینے کے لیے میں خود خدا آؤں گا۔ میرے سپرد کرو۔ قرآن آ گیا لقد سمع لقد سمع اللہ، آواز آئی میں خدا خود گواہ ہوں، میں نے سنا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، میں خدا کی ذات نے خود سنا، میں خدا نے سنا، یہ مجھے فقیر کہتا تھا، خدا کو محتاج کہتا تھا، خدا کو بھوکا کہتا تھا، ان اللہ فقیر، اللہ پاک کو فقیر بتایا، اللہ پاک کو محتاج بتایا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ،
خود امیر بنے، خود سرمایہ دار بنے، ہم بڑے لوگ ہیں. آواز آئی سنکتب ما قالوا، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ریکارڈ میں لکھ لیا، میری فائل میں آ گیا، میرے قرآن میں آ گیا، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء. یہ وہ بدبخت یہودی ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، رسولوں کو قتل کیا، پیغمبروں کو قتل کیا. وَلَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان کو تو میں ایسا عذاب چکھاؤں گا یہ یاد رکھیں گے. میرے محبوب صدیق کا گواہ کوئی نہیں، عرش سے چل کر میں خدا گواہی دینے آیا ہوں. کتنی بڑی عظمت ہوگی، کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جس کی گواہی قرآن میں خدا آسمان سے بھیج رہا ہے. اور جو نرائی عشق ہی عشق تھا. آج اگر کسی کے دروازے پہ صدر شادی کے لیے آ جائے، پورے ملتان کے منہ میں پانی آ جائے گا. لو بھی مزے ہو گئے، صدر مملکت سے رشتہ داری ہو گئی، وزیر اعظم سے رشتہ داری ہو گئی، فلانے سفیر سے رشتہ داری ہو گئی. اور لوگوں مالک کی کائنات کی قسم، اس جوان کے بارے میں کیا خیال قائم کرو گے، اس جوان کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلہا بن کر آئے، سرکار مدینہ گھوٹ بن کے آئے. دروازہ صدیق کا ہو، دلہا سرکار مدینہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بوا سرکار مدینہ کا ہو گئے، آمن والا گھوٹ امام الانبیاء ہو گئے. کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر اس قدر آگے بڑھا، قرآن کریم نے جا بجا تعریف کی. دربار رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. پوچھا ابو بکر تیری بھی اس کائنات میں کوئی پسند ہے؟ اس دنیا میں تیری بھی کوئی دل کی آرزو ہے؟ تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے نا. جیسے صبح اٹھ کر ہماری آرزو ہوتی ہے یا اللہ 2 دن کے لیے تخت شہنشاہی ہمیں بھی دے دے، 2 دن میں کھاتا پورا کر لیں گے، 2 دن کے لیے تو دے دے. آنکھ کھلتی جنت کی تمنا نہیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا نہیں، حشر سے بچنے کی تمنا نہیں. بس یہی تمنائیں رہ گئی، یہی آرزو میں رہ گئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی دل کی گہرائیوں کی آرزو ہوگی؟ یکدم کہتا ابو بکر کہتا میری بڑی تمنا بڑی آرزو ہے، میری نظر ہوئے میرے محبوب تیرا رخ انور ہوئے، اکھ میری ہوئے تک تیری ہوئے. بس ایک تمنا ہے، نظر میری ہو چہرے انور تیرا ہو، میں تو تکتا ہی رہوں، میں نہیں رجتا. اور یہ بات صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دی، دنیا جانتی ہے، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر نے جان بھی، مال بھی، آل بھی، تینوں چیزیں سرکار پہ قربان کر دی. صدیق اکبر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جان بھی، مال بھی، آل بھی، تینوں چیزیں قربان کر دی. بیت اللہ میں حرم محترم میں ابو بکر فرماتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ علم نہ تھا، مجھے شور کی آواز آئی، میں نے سمجھا قبائل آپس میں لڑے ہوں گے، تنازع ہوگا، قریش کا آپس کا کوئی جھگڑا ہوگا. لیکن جب میں حرم محترم میں پہنچا اور میں نے وہاں جا کر کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام پہ
تنقید کرنے والوں، صحابہ کرام پہ قلمیں چلانے والوں، صحابہ کرام پہ زبانوں کو چلانے والوں، ڈرو اس مالک کے کائنات کی قہر سے جو اچانک برباد کر دے گا۔ تم ان جوانوں کی باتیں نہ کرو جنہوں نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا۔ جناب ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالی، میں نے ہٹانے کی کوشش کی، میں نے جا کے دیکھا مار رہے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ ایک ظالم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بچ چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ جناب صدیق اکبر نے ان لوگوں کو آواز دی، او لوگوں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او مکے والوں، تم ایک غریب آدمی کو اس لیے مارتے ہو، اتنا قصور ہے، وہ تمہارے سامنے کہتا اَن یقول ربی اللہ، اتنی بات کہی ہے نا، میرا خدا ایک ہے، میرا پروردگار ایک ہے، میرا مالک ایک ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا، صدیق کی دشمنی میں نہیں، نبی کیا وہ سمجھ کر مارا، اور جس نے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر نقد مار کھائی وہ بے وفا ہے، اور تم 1500 سال کے بعد آنے والے وفادار بن گئے۔ صدیق کے قبیلے کو پتا چلا، خاندان کو پتا چلا، وہ آئے اور انہوں نے دوسروں کو ہٹایا اور بے ہوشی میں کپڑے میں ڈال کر لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ اتنے مارا، سر پہ اتنی چوٹ ماری میرے ابا کے، حضور کے ساتھ جو تھے میرے ابا، کہ میں چٹکی میں بال پکڑتی تھی سر کے تو بال آ جاتے تھے، اتنی مار کھائی ابو بکر نے۔ اور تیسرے روز جا کے ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو صدیق کی اماں سامنے بیٹھی تھی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، تم کیا جانو ماں کی قدر، تم نے تو بیگموں کے چکر میں آ کے ماؤں کو جوتے مارے، ماؤں کے کلیجے دکھائے، ماں کے جگر میں تم نے خون پیدا ہونا بند کر دیا، بیوی کے کہنے میں آ کر بہن کو دھکا دیا، بیوی کے کہنے میں آ کر تم نے ماں کی آبرو اتاری۔ صدیق کی اماں سامنے بیٹھی پریشان ہے 3 دن سے، یوں آنکھ کھولی صدیق اکبر نے، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا سوال صدیق نے یہی کیا، میرے یار کا حال بتاؤ، میرے محبوب کا کیا بنا، کالی کملی والے کا کیا بنا، جس کی شان یہ ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو۔ ماں کہنے لگی توبہ بیٹے توبہ، اسی کی وجہ سے تو مار پڑی، پھر نام لے رہے ہو انہی کا۔ 3 دن ہو گئے میں تیری اماں تیرے سر پہ بیٹھی ہوں بیٹا، میری انگڑیاں دکھ رہی ہیں، مجھے نیند نہیں آئی 3 دن ہو گئے تیرے غم میں، یہ ذرا ہریرا میں نے بنایا ہوا ہے، ذرا سا چاٹ لے، پانی پی لے، آنکھ کھول، ذرا بیٹھ تو صحیح، تیری اماں کا دل سیدھا ہو، میرے لگتے جگر، مجھے 3 دن ہو گئے، بڑی پریشانی ہے۔ ہائے ہائے، اس وقت جو صدیق نے بات کہی ہے، خدا کی قسم تم کروڑوں حج کر لو، تم کروڑوں نمازیں پڑھو اور کروڑوں مسجدیں بنا دو اور کروڑوں فقیروں کو روز کھانا کھلاؤ اور تم خدا والے بن کے مرو، پر ابو بکر صدیق کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ پتا ہے اس وقت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا امی جان، مالک کائنات کی قسم ہے، جن کی وجہ سے میں نے مار کھائی، جن کی وجہ سے مجھے مار پڑی، جن کی وجہ سے مجھے صدمہ پہنچا، جن کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی،
پہنچی، مالک کائنات کی قسم جب تک ان کا میں دیدار نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے نہیں جائے گی۔ دیدار پہلے ہوگا، کھانا پینا بعد میں ہوگا۔ نگا بیٹا یوں نہ کر، ذرا کچھ تو لگا، قسم کھائے بیٹھا ہوں، کمال ہے، میری جان قربان ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ماں بڑی مجبور ہوتی ہے بیٹے کے سامنے، ایمان نہیں لائی تھی اس وقت تک۔ ایک اور مائی تھی ام جمیل، علماء نے لکھا ہے خاندان میں سے تھی، وہ بلوائی صدیق اکبر نے حال پوچھنے کے لیے۔ ہائے کتنا دکھ ہے سرکار کا صدیق کے دل میں، اور کس قدر غربت تھی صحابہ میں، کتنے مظلوم تھے اس وقت۔ صدیق اکبر نے اشارہ کیا ہے اس ام جمیل سے، بتا میرے یار کا حال۔ دیکھیں اس عورت نے میری طرف دیکھنا، صدیق اکبر کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ بتا تو دوں گی مگر یہ سن رہی ہے۔ کتنا مجبور ہوگا ابو بکر، اور وہ مائی بھی کتنی مجبور ہوگی جو صدیق کی ماں کی طرف منہ کرتی ہے کہ بتا تو دوں گی مگر یہ تیری اماں سن رہی ہے۔ صدیق اکبر سمجھدار تھے نا، کہنے لگے اب یہ پھنسی ہوئی ہے میری محبت میں میری ماں، کسی کو کچھ نہیں کہنے کی، تو بتا تو صحیح۔ کہنے لگی میں ابھی آئی ہوں، دار ارقم میں تشریف فرما ہے، اور صدیق تیرے فراق میں حضور رو رہے ہیں۔ بس ابو بکر نے اپنی اماں سے کہا کہ دیکھو اگر بیٹے کی زندگی چاہتی ہو نا مجھے زیارت کرا کے لاؤ۔ رات ہو چکی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، دنیا سو گئی۔ اب ایک ہاتھ تو اس مائی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے، یعنی اتنا مارا تھا کہ 3 دن تو بے ہوشی رہی اور چلنے کی ہمت نہ رہی۔ ماں نے سہارا دیا، ام جمیل نے سہارا دیا، دونوں مائیں لے کر دار ارقم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ابو بکر کو لے کے پہنچی ہیں آدھی رات کے وقت۔ علماء کرام نے لکھا ہے ابو بکر کو دیکھ کر سرکار فوراً کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا، اور صدیق حضور کو لبو اور پیشانی اور زلفیں اور ہاتھ چومنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صدیق بڑی مار پڑی تجھے، بڑی تکلیف پہنچی، ظالموں نے تجھے بڑا مارا، اب تیرا کیا حال ہے؟ ابو بکر کہتا ہے تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، او میرے محبوب تیرے دیدار کا ملنا تھا، میرے دکھڑے سب ٹل گئے، میرے تو غم غلط ہو گئے سارے، میری تو پریشانیاں دور ہو گئی ساری، مجھے کوئی تکلیف نہیں میرے محبوب، آپ میرا غم نہ کریں۔ اس قدر گویا تمنا کو پورا کیا ہے کہ میری نظر ہو اور تیرا رخ انور ہو۔ بس اللہ پاک کو یہ جملے اتنے پسند آئے، اتنا پیار آیا، خدا کی قسم دنیا سے الگ ہو سکتی ہے، زمین آسمان الگ الگ ہو سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ گر سکتے ہیں، سمندر اپنا راستہ بدل سکتا ہے، دریا اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، کروڑوں لوگ دنیا سے اربوں لوگ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، پر ابو بکر میں اور کالی کملی والے میں جدائی کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلی تمنا تو یہ بتائی کہ میری تو بس تمنا یہی ہے، میرا ذوق یہی ہے، میرا شوق یہی ہے کہ میری نظر ہو اور تیرا رخ انور ہو، بس میں تاڑتا ہی رہوں۔ اور دوسری فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور گھر والی تیری ہو۔ دنیا میں دستور ہے، محبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، رشتے ناتے اپنی جگہ پر ہوا کرتے ہیں، تعلقات اپنی جگہ پر ہوا کرتے ہیں،
لیکن صدیق نے کہا کہ مجھے یہ بات انتہائی پسند ہے کہ بیٹی میری ہو اور گھر والی تیری ہو. اللہ غنی. اور تیسری پسند کی بات یہ فرمائی کہ مجھے یہ بات نہایت پسند ہے کہ مال میرا ہو اور ذات تیری ہو اور میں خرچ کرتا ہی رہوں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مثال قائم کی خرچے کی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی وہ مثال پیش نہیں کر سکتا. غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول کریم سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حکم دیا کہ جنگ کا موقع ہے اور سفر بڑا دور کا ہے اور موسم گرمی کا ہے، سامان زیادہ چاہیے، اس لیے لاؤ جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے. صحابہ کرام تھے، ہم لوگ تو تھے ہی نہیں کہ شادیوں کے خرچوں کا کوئی حساب نہیں، الیکشنوں کے خرچوں کا کوئی حساب نہیں، مقدمے کے خرچوں کا کوئی حساب نہیں. اور اگر اللہ کے نام پر دینا ہے تو 1 گھنٹہ جیب میں ہاتھ ڈال کر آدمی ڈھونڈ رہا ہے کہ 54 کون سی ہے 58 کون سی ہے. خدا کے نام پر اگر زیادہ چلا گیا تو شام تک میں پھانسی لگ جاؤں گا. یہ کسی پر فتوا نہیں، حال ہے یہی. آخر مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. تو کہتے ہیں میاں لاکھ لگے 2 لاکھ لگے کام بن جائے. آخر چونکہ ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہے اس لیے اس کی طلب کوئی نہیں، یا پھر ہمارا خدا کی ذات پہ اعتبار نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے غزوہ تبوک کے موقع پر. وہاں صدیق دیواروں میں ہاتھ مار رہا ہے، دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. کسی نے پوچھا ابو بکر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتا یار نے مانگا ہے گھر میں سوئی بھی باقی نہ رہ جائے. سارا مال، سارا اسباب، گھر کا تمام ہزاروں دینار، ہزاروں شرفیاں، تمام کا تمام مال لا کر جناب صدیق اکبر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. حضور بھی اپنے عاشقوں کو جانتے تھے، حضور کو بھی اپنے عاشقوں کا پتا تھا، صرف ہمیں پتا نہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی. حضور بھی جانتے تھے کہ صدیق میرے اوپر کتنا جانثار ہے، کتنا مجھ پر قربان ہے. خود پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کیوں بھی، ورنہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے لے آئے تھے، قبول فرماتے، بس جزاک اللہ دعائیں دیتے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ صدیق کی صدیقیت، صدیق کی صداقت اور ابو بکر صدیق کی جانت اور ابو بکر صدیق کی یاری اور قربانی کا حضور کو علم تھا. اس لیے خود پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میں اپنے گھر میں سوئی چھوڑ کر نہیں آیا، دھاگا چھوڑ کر نہیں آیا، کپڑا چھوڑ کر نہیں آیا، کوئی پیسہ ٹکا چھوڑ کر نہیں آیا. میرے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے. سارے صحابہ سوچیں کھڑے ہوئے، بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس دن یوں سوچا تھا کہ آج تو ہم بڑھ جائیں گے صدیق اکبر سے، آج تو ہم بازی لے ہی جائیں گے. مگر بازی کیسے لے جائے؟ جس نے صدیق کو مقام بخشا ہے وہ آگے جانے دے تو بات بنے. اور صرف یہی بات نہیں، 1400 سال گزر گئے. میرے خیال میں تو 2% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، 1% بھی نہیں. اور تم جتنے حاجی غازی نمازی پھرتے ہو نا، تمہارے دل میں یہ کبھی شوق بھی نہیں اٹھا ہوگا کہ یار کا دیدار کبھی تو خواب میں ہی ہو جائے. بھائی فوت ہو جائے تو کئی آ کے پوچھتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دینا، بھائی خواب میں نظر آ جائے، باپ خواب میں نظر آ جائے، بیٹا خواب میں نظر آ جائے. بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہو جی ایسا تو وظیفہ بتاؤ 1 دن تو خواب میں دیکھ لوں.
خدا کی قسم ساری عمر میں کبھی کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خام میں زیارت تو ہو جائے. اور ویسے دیکھو نا، تم سارے کے سارے جب رات کو سوتے ہو سینے پہ ہاتھ مار کے سوتے ہو، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دیکھ لیا، میرا صدیق نبی کے دیدار کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. اندازہ لگاؤ کس قدر عظمت عطا فرمائی، کس قدر پروردگار عالم نے عطا کر دیا. فرمایا او لوگوں، جب تک میرے ابو بکر کا دیدار پہلے نہ کرو اس وقت تک میرے محبوب کے روضے اقدس پہ تمہارا آنا ممکن نہیں. ہمیشہ کا ساتھی بنا دیا. اور اسی لیے قرآن کریم نے آواز دی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وہ ابو بکر جس اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، جس نے سارے کا سارا مال اللہ کے نام پہ لٹا دیا، محبوب کے قدموں میں لٹا دیا. اللہ پاک کی عدالت میں تو ہم سب نے جانا. پروگرام ہے کہ نہیں اللہ کی عدالت میں جانے کا؟ ارادہ کرو یا نہ کرو جانا تو پڑے گا. تمہارا پروگرام ہو یا نہ ہو جانا تو پڑے گا نا. وہ ایک امیر آدمی تھا. امیر لوگ کتے بڑے پالتے ہیں، مخلوق سے ان کو پیار کم ہو جاتا ہے، کتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. وہ امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا، وہ لگا رونے ہوں. برابر والوں نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں کبھی، اور کتا نہیں ملے گا. کہنے لگا کتے کو نہیں روتا. اس نے کہا اور؟ انہوں نے کہا رونا اس بات کا پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا. وہ گھر دیکھ گیا، وہ پھر آئے گا. ہلا ہلا اس نے کبھی نہ کبھی آنا ہی آنا ہے. عجب انداز ہے ہمارے انداز لگا. اللہ میں ہمارے سارے انداز سے واقف ہے. اللہ پاک کی عدالت میں میری بھی پیشی ہوگی، تیری بھی پیشی ہوگی. اللہ پاک پوچھے گا دنیا میں کیا کاروبار تھا. کوئی کہے گا میرا کپڑے کا کاروبار تھا، کوئی کہے گا میرا تیل کا کاروبار تھا، کوئی کہے گا میرا لکڑی کا کام تھا، کوئی کہے گا میرا لوہے کا کام تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں ملازم تھا، کوئی کہے گا میں مستری مزدور کا کام کرتا تھا. خدا کی قسم جب آئے گی ابو بکر کی باری، اور تیرا کیا کام تھا؟ ابو بکر بلال حبشی کو لائیں گے، ابو فقیہ کو لائیں گے، حضرت زنیرہ کو لائیں گے، حضرت نہدیہ کو لائیں گے، تمام ان صحابہ کرام کو لائے گا جن کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے غلامی سے آزاد کرایا، کافروں کے چنگل سے چھڑایا، اور عرض کریں گے الہی میں ابو بکر کی کمائی یہ تیرے سامنے موجود ہے. صحابہ کرام تو اتنی اونچی شان کے مالک ہیں. نہیں ایک بات لکھ لو، تمہیں کوئی کتاب پڑھنے والا کہے، تمہیں کوئی تاریخ داں بن کر کے کہے، کوئی دانشور بن کے کہے، دل میں جگہ نہ دینا، ورنہ مرتے وقت شاید ایمان نہ ملے کہ جس آنکھ نے سرکار کا دیدار کر لیا، خدا کی قسم اس آنکھ کا مقابلہ یہ پوری کائنات نہیں کر سکتے. علامہ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. پیران پیر تو کہتے ہو پر مانتے نہیں ہو. ہاں پیران پیر صرف آنکھ دے ہو. لکھتے ہیں کہ میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوں، میں کسی راہ پہ بیٹھا ہوں اور پاس سے سواری گزر جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ میں نے اس صحابی کا نام لیا. کتنے ہی سنیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نام سن کر، کتنے ہی سنیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نام سن کر. غلط باتیں سن رکھی ہیں نا. ایک بات تو کبھی سوچا کرو، تیرا سالہ اچھا نبی کا سالہ ماڑا. اگر تیرے سالے کو میں برا کہوں تیری گھر والی کو غصہ آئے گا، اور تو امیر معاویہ کو برا کہتا ام حبیبہ ناراض ہو جائے گی اور وہ پیغمبر سے عرض کر دیں گی اگر محبوب ناراض ہو گیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور پھر میرا ایک سوال لکھ کے لے جاؤ. لکھے پڑے لوگ بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں. تم 1500 سال کے بعد صحابہ کرام کے جج کیوں بنتے ہو؟ تم ہو کون؟
تو اپنے باپ کا فیصلہ نہیں کرتا، تو اپنے دادا کے بارے میں فیصلہ بتا کہ وہ جنت میں گیا کہ دوزخ میں گیا، تو اپنے باپ کے بارے میں بتا وہ جنت میں گیا کہ دوزخ میں گیا، چل اپنے بارے میں بتا تجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، اور تو صحابہ کرام کا ٹھیکیدار ہے۔ تجھے اعتراض کرنے کے لیے ہٹلر نہیں ملتا، تجھے اعتراض کرنے کے لیے ہلاکو خان چنگیز نہیں ملتا، تجھے اعتراض کرنے کے لیے تاتاری نہیں ملتے، تجھے اعتراض کرنے کے لیے امریکہ کے یہودی نہیں ملتے، تجھے اعتراض کرنے کے لیے روس کے بدماش نہیں ملتے، تجھے اعتراض کرنے کے لیے بڑے بڑے غنڈے اور بدماش نہیں ملتے، ابو جہل نہ ملا، حامان نہ ملا، قرآن فرعون نہ ملا، قارون نہ ملا، اور اعتراض کرنے کے لیے تجھے محمد کے یار ملتے ہیں۔ تو نے ان کو بے وارثہ سمجھا ہے؟ خیال کر، ذرا خیال کر، تیرے جیسے یہاں ہزاروں آئے اور ہزاروں چلے گئے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنے عظیم آدمی ہے، فرماتے ہیں میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس سے سواری گزرے امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سواری ان کی نہیں، امیر معاویہ کے پیروں کی نہیں، امیر